وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 40ویں دن آپ کو مکتوب نگاری سے متعلق سرگرمی دی گئی ہے۔ تو خط کیسے لکھا جائے، اس کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں، اس کو ہم یہاں دیکھیں گے۔ تو آپ کے سامنے یہ ایک سرگرمی دی گئی ہے۔ یہ دراصل ایک اعلان ہے جو مقابلہ دینیات کا اعلان ہے، اور اس میں عنوانات بھی دیے گئے ہیں۔ 3 عنوانات ہیں، اور اول انعام دوم انعام کیا رکھا گیا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، تیسرا انعام کیا ہے یہ بھی بتایا گیا۔ تو ایک اعلان ہے یہ مقابلے کا۔ اب اس کو آپ کو اچھی طرح دیکھنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہاں پر 2 خط آپ کو لکھنے ہیں۔ آپ کی چھوٹی بہن نے اس مقابلے میں گروپ اول میں اول مقام حاصل کیا ہے، اسے تہنیتی خط لکھیے۔ پہلا آپ خط لکھیں گے مبارکبادی کا۔ چھوٹی بہن کو آپ تہنیتی خط یعنی مبارکبادی کا خط لکھیں گے۔ آپ چھوٹی بہن کو مبارکباد دیں گے کہ اس مقابلے میں اس نے گروپ اول میں اول مقام حاصل کیا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ خط کون سا ہے، رسمی ہے یا غیر رسمی ہے۔ تو آپ اپنی چھوٹی بہن کو لکھ رہے ہیں، اس لیے یہ غیر رسمی خط ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، پہلے اپنا پتہ لکھیں گے، پھر اس کے بعد پیاری بہن اور اس کا نام اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد پھر آپ خیر خیریت کا ایک پیراگراف لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا پیراگراف رہے گا، دوسرے تیسرے پیراگراف میں آپ مبارکباد دیں گے۔ تو آپ یہاں سے معلومات لے سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شمس ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر اہتمام جو مقابلہ دینیات منعقد کیا گیا تھا فلاں فلاں تاریخ کو اور فلاں جگہ، جس میں یہ عنوانات تھے، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میں آپ نے گروپ اول میں اول مقام حاصل کیا ہے۔ یہ ہمارے خاندان کے لیے اور ہمارے شہر کے لیے ایک خوشی کی بات ہے، اور اس طرح سے آپ مبارکباد دیجئے اور حوصلہ افزا کلمات اس میں لکھیے۔ تو 2-3 پیراگراف آپ اس میں لکھیں گے، پھر آپ لکھیں گے کہ چھوٹوں کو دعا اور بڑوں کو سلام، فقط تمہاری بڑی بہن فلاں فلاں۔ تو اس طرح سے آپ الف ب ج اس طرح سے آپ یہ خط لکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا خط آپ کو لکھنا ہے، اپنے صدر مدرس کو لکھنا ہے، ہیڈ ماسٹر کو لکھنا ہے کہ آپ نے اس مقابلے میں گروپ دوم میں اول انعام حاصل کیا ہے۔ آپ کی بہن نے گروپ اول میں حاصل کیا تھا اور آپ نے گروپ دوم میں حاصل کیا۔ تو اب آپ کیا کریں گے، اس میں یہ صدر مدرس کو خط لکھنا ہے، تو یہ رہے گا رسمی خط۔ اب رسمی خط میں آپ کیا کریں گے، پہلے اپنا پتہ لکھیں گے، سیدھی جانب اپنا پتہ لکھیں گے، اس کے بعد محترم صدر مدرس صاحب، اور اس کے بعد ان کا پتہ لکھیں گے، یعنی اسکول کا نام یہ سب لکھیں گے، اس کا پتہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے مقصد۔ رسمی خط میں آپ کو مقصد بھی لکھنا پڑتا ہے، تو آپ مقصد لکھیں گے کہ مقابلے میں کامیاب ہونے کی اطلاع، اور یا مقابلے میں کامیابی کی خوشخبری، اس طرح آپ مقصد لکھیں گے۔ اور اس کے بعد آپ اس میں جو رسمی خط جو ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ آپ کو لکھنا نہیں ہوتا، اس میں جو اہم بات ہے وہی لکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ لکھیں گے کہ عرض تحریر یہ ہے کہ فلاں جگہ جو مقابلہ منعقد کیا گیا تھا فلاں ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر اہتمام، جو فلاں تاریخ کو تھا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میں نے اول انعام حاصل کیا ہے، اور یہ آپ کے لیے بھی خوشی کا باعث ہے، اور ہماری اسکول کے لیے بھی یہ بہت خوشی و مسرت کا موقع ہے۔ تو اس طرح سے آپ لکھیں گے، فقط آپ کی فرمانبردار طالبہ یا طالب علم الف ب ج، اس طرح سے آپ اس خط کو مکمل کریں گے۔ اب آپ کو بتانا ہے کہ رسمی اور غیر رسمی خطوط میں فرق کی وضاحت کیجیے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو آپ لکھیں گے کہ رسمی خط جو ہوتا ہے وہ آفیسرز کو لکھا جاتا ہے، یا یہ کہ اس کا تعلق دفتر سے ہوتا ہے، اور غیر رسمی خط جو ہوتا ہے یہ نجی خط ہوتا ہے، ذاتی خط ہوتا ہے، جو رشتہ داروں، دوستوں اور متعلقین سے متعلق ہوتا ہے۔ تو یہ بھی فرق ہے۔ پھر آپ لکھیں گے کہ رسمی خط میں مقصد بھی لکھا جاتا ہے، جبکہ غیر رسمی خط میں مقصد نہیں لکھا جاتا۔ رسمی خط میں خیر خیریت کا ابتدائی پیراگراف نہیں ہوتا، جبکہ غیر رسمی خط میں عام طور سے اس کی ابتدا خیر خیریت کے پیراگراف سے ہوتی ہے۔ اس طرح آپ لکھیں گے کہ رسمی خط مختصر ہوتا ہے، جبکہ غیر رسمی خط طویل ہوتا ہے۔ اس طرح آپ اپنے اعتبار سے اس میں فرق واضح کریں گے۔
پھر آپ کو یہاں بتانا ہے پیغام رسانی کے قدیم و جدید وسائل کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیجیے کہ پیغام پہنچانے کے جو پرانے طریقے تھے، پرانے ذریعے تھے، اور آج کے دور میں جو جدید وسائل اختیار کیے جا رہے ہیں پیغام پہنچانے کے لیے، تو اس کے بارے میں اپنی رائے دیں گے۔ تو پہلے آپ بتائیں گے کہ پرانے زمانے میں خط کا استعمال کیا جاتا تھا، پرندوں کا استعمال ہوتا تھا، قاصد بھیجے جاتے تھے، اور آج کے دور میں ای میل کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، سوشل میڈیا کا استعمال کر کے، یعنی فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام، اس کے علاوہ ٹویٹر وغیرہ کے ذریعے یہ پیغام بھیجا جاتا ہے۔ تو اب آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ پہلے جو پیغام بھیجا جاتا تھا اس کو کافی وقت لگ جاتا تھا اور خبر بہت دیر سے معلوم ہوتی تھی، لیکن آج کے دور میں فوراً پیغام پہنچ جاتا ہے اور سامنے والے کو اطلاع ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ لیکن پہلے خط کا انتظار کیا جاتا تھا، اور اس میں اگر خوشی کی خبر ہے تو سب کے چہرے کھل اٹھتے تھے، اور اگر غم کی خبر ہے تو پورا ماحول غمگین ہو جاتا تھا۔ لیکن اب یہ خبر رسانی کے وسائل کے عام ہونے کی وجہ سے اور اتنی آسانی سے دستیاب ہو جانے کی وجہ سے وہ تمام جذبات اب سرد پڑ چکے ہیں۔ اس طرح آپ اپنے اعتبار سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اس طرح آپ کو یہ 40ویں دن کی سرگرمی مکمل کرنی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔